رمضان ایک ایسا نام جسے سنتے ہی دل میں نور کی ایک روشنی سی آ جاتی ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر رات اور ہر ایک دن بابرکت ہوتا ہے، جس کی ہر گھڑی بابرکت، جس کا ہر ایک لمحہ بابرکت، جس کا دن بھی بابرکت، جس کی رات بھی بابرکت، جس کی سحری بابرکت، جس کی افطاری بابرکت۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ری سیٹ بٹن بھی ہے۔ ری سیٹ بٹن کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نا۔ کیا ہم نے غور کیا کہ رمضان ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ ہم عام دنوں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو پھر رمضان کی اتنی خاصیت کیوں ہے؟ جب ہم عام دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر رمضان کی اتنی خاصیت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کو بدلنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، زندگی میں انقلاب لانے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تم گناہوں میں ڈوب چکے ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہو، اگر تم نے خود کو اچھی طرح برباد کر دیا ہے، اگر تمہاری روح زنگ آلود ہو چکی ہے، اگر تمہاری روح گندی ہو چکی ہے، تو لو، یہ ایک موقع ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ ایک موقع، اپنے آپ کو پھر سے حضرت انسان بنا لو۔ یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو خالی ہاتھ مت جانے دینا۔ یہ مہینہ ہمیں سکھانے آیا ہے کہ بھوک اور پیاس اصل روزہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس اصل روزہ نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر کی خواہشوں کو مار دو، نفس امارہ کا گلا دبا دو، اللہ کی طرف موڑ لو۔ یہ ہے اصل مقصد۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ کھانے سے رکنا تو جسم کے لیے ہے، لیکن جو چیز تمہیں اصل بھوک سے بچاتی ہے وہ ہے تمہارا دل، جو چیز تمہیں اصل بھوک سے بچاتی ہے وہ ہے تمہاری نیت، تمہاری نیت کی پاکیزگی۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وقت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، ٹائم کی قدر نہیں کرتے، عام دنوں میں ہمیں احساس نہیں ہوتا، عام دنوں میں ہمیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، وقت کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا کہ لمحے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ لیکن رمضان میں ہمیں ہر گھڑی یاد آتی ہے، ہر ایک لمحہ یاد آتا ہے کہ سحری میں کتنا وقت رہ گیا ہے، افطار میں کتنے منٹ باقی ہیں، ظہر کتنے بجے پڑھی جائے گی، عصر کی جماعت کتنے بجے کھڑی ہوگی، مغرب کی نماز کتنے بجے پڑھیں گے۔ سوچو، اگر ہم نے اپنی زندگی کے عام دنوں میں بھی اسی طرح اگر وقت کی قدر کی ہوتی تو شاید ہماری زندگیاں آج سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی۔ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہ کی، اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ اور سب سے خاص بات رمضان ہمیں جو سکھانے آیا ہے وہ ہے انسان کی اصل طاقت کھانے میں نہیں، انسان کی اصل طاقت رنگ برنگے کھانوں میں نہیں بلکہ صبر میں ہے۔ رمضان ہمیں درس دیتا ہے، رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو حضرت انسان ہوتے ہیں نا، یہ جانوروں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو حضرت انسان ہوتے ہیں ان کی اصل طاقت کھانے میں نہیں ہے بلکہ صبر میں ہے۔ ہم عام دنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کھانا نہ کھایا تو ہم مر جائیں گے، لیکن رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، اصل طاقت تمہارا کھانا نہیں بلکہ اصل طاقت تمہارا صبر ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی امتحان میں صبر کر سکتا ہے۔ جو شخص بھوک میں صبر کرتا ہے، جو شخص پیاس میں صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی طاقت سیکھو، صبر کرنے کی صلاحیت سیکھو۔ سوچو، اگر ہم رمضان کو ایک تربیت کے طور پر لیں تو ہماری زندگیاں کیسے بدل سکتی ہیں، کیسے انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے سچ میں رمضان کو صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہ سمجھا،
حقیقت میں اگر ہم نے رمضان کو صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع سمجھا تو قسم ہے اللہ پاک کی ہم بدل جائیں گے۔ اس مہینے کو ہم نہیں چاہیے، رمضان کو ہم نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس مہینے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں رمضان کی ضرورت ہے۔ ہم اس مہینے کو نہیں چاہیے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں۔ رمضان کو ہمارے جیسوں کی ضرورت ہی کیا؟ ہمیں رمضان چاہیے، ہمیں رمضان کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان صرف روزہ رکھنے کے لیے مت گزارو میرے بھائیو، بلکہ خود کو بدلنے کے لیے گزارو۔ اگر زندگی میں گناہ کیے ہیں، پورا سال گناہ کیے ہیں، بدکاریاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، خطاؤں پر خطائیں کرتے رہے، اس مہینے میں توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ توبہ کرنے والا شخص میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ رمضان صرف روزہ رکھنے کے لیے مت گزارو بلکہ خود کو بدلنے کے لیے گزارو، کیونکہ اگر اس رمضان کے بعد بھی تم وہیں کے وہیں رہے تو یاد رکھو یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آیا تو تھا لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ پھر یہ مہینہ ممکن ہے تمہیں بد دعائیں دیتا ہوا چلا جائے، اس لیے کہ تم نے رمضان کا ادب بھی نہ کیا، رمضان کا احترام بھی نہ کیا۔ جو مقصد لے کے آیا تھا رمضان، اس کا وہ مقصد پورا ہی نہ کیا تم لوگوں نے۔ روزے کے دوران کی گئی 5 غلطیاں ایسی ہیں جو روزہ قبول ہرگز نہیں ہونے دیتی۔ سنو، کان کھول کے سنو، روزے کے دوران کی گئی 5 غلطیاں ایسی ہیں جو روزہ سرے سے قبول ہونے بھی نہیں دیتی۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ بولنا اور زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ روزے کے دوران جھوٹ بولنا اور زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ایسے شخص کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا شخص پھر پیٹ بھر کر کھائے پیے آزاد ہے۔ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ سوچو، ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان اور بد زبانی ہمارے روزے کا حصہ بن گئی ہے، تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا قبول۔ روزہ صرف جسم کا نہیں، زبان، آنکھوں، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا تو روزہ بس ایک رسم رہ جائے گا، رسم رہ جائے گا۔ پھر دوسرا گناہ، نماز میں سستی کرنا۔ روزہ بھی ہے پھر بھی نماز چھوڑ دی۔ رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، مگر 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز چھوٹ جاتی ہے، بس ہم تو روزے میں ہیں، ہم تو روزے سے ہیں۔ سوچو، کیا روزہ نماز سے زیادہ بڑا عمل ہے؟ روزہ کیا نماز سے زیادہ بڑا عمل ہے؟ بھائی روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز فرض ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کو نہیں سنبھالتے تو کیا واقعی ہمارا روزہ عبادت کہلائے گا؟ اگر ہمیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا پتہ ہی نہیں، نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے، بس ہم نے کھانا نہیں کھایا جی، پورا دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیا واقعی ہمارا روزہ عبادت کہلانے کے لائق ہے؟ پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی کرنا چاہے۔ نماز بنیاد ہے اور روزہ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی دیوار ہے۔ بنیاد کمزور ہوگی، دیوار گر جائے گی۔ روزے کے دوران غصہ اور بدتمیزی کرنا، تیسرا گناہ۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، مگر کچھ لوگ روزے میں معمولی سی بات پر غصہ کر لیتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، دوسروں سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مزاج خراب ہو جاتا ہے، بھوک کی حالت میں مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش بات نہ کرے،
جھگڑا نہ کرے، گندی زبان نہ چلائے، اور کوئی اسے گالی دے یا لڑنے پر مجبور کرے تو وہ کہے کہ میاں میں روزے میں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کوئی لڑنے کی کوشش بھی کرے، کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کرے تو آگے اتنا کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ برداشت، تحمل اور صبر کا نام ہے۔ اگر ہم روزے میں بھی غصے کو قابو میں نہ رکھ سکے تو روزے کی روح کو ضائع کر دیا جائے گا۔ چوتھا گناہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ افسوس آج کل روزہ رکھنے کے بعد زیادہ وقت سونے میں، موبائل میں، سوشل میڈیا اور گپ شپ میں ضائع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ سوچو اگر تمہارے ہاتھ میں ہیرے موتی رکھے ہوں اور تم ان ہیروں کو پھینک کر کنکریاں چننے لگو تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ رمضان میں ہمارا وقت بھی ہیرے موتیوں جیسا ہوتا ہے، مگر ہم اسے فضول کاموں میں ضائع کر کے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں، برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری گناہ، پانچواں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اچھے اخلاق پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کریں، مگر کچھ لوگ روزے کی حالت میں زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، نوکروں سے بدتمیزی کرتے ہیں، بیوی بچوں پر غصہ کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ روزہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اس حال میں تمہارا روزہ بد اخلاقی سے پیش آنا، ہر وقت غصہ کرتے رہنا، چلا چلا کر بات کرنا، مجھے بتاؤ کیا یہ روزہ اللہ کو پسند آئے گا؟ نہیں، اللہ کو وہ روزہ پسند ہے جس کے رکھنے سے بندہ عاجز ہو جائے، نرم دل ہو جائے، دوسروں کا خیر خواہ بن جائے۔ میرے اللہ کو تو وہ روزہ پسند ہے۔ اگر ہم نے ان 5 غلطیوں کو نہ چھوڑا تو یہ گناہ ہمارے روزے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جو صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روحانی بھی ہو، جو صرف پیٹ کا نہ